الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری سب اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور ہم سب کا وہی اکیلا معبود و مسجود ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات اپنی اپنی قوموں تک امانت کے ساتھ پہنچا دیے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں انسانی جان کی قدر و قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اس انسان کو وجود بخشا۔ خلقت بیدی، اور اس انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے روح پھونکی اور اس کو جان عطا کی اور اسے زندگی بخشی، اور اس کو ساری کائنات میں جتنی ساری مخلوقات ہیں ان تمام میں ایک خاص امتیازی حیثیت اور عزت و شرف سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ انسان جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر روح پھونک کر ساری کائنات پر اس کو فضیلت بخشا ہے، اس انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام جس زیادہ شان کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جتنے سارے اصول و ضوابط متعین کرتا ہے، اس کی پابندی کرنا ہم تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج دنیا غلط راستے پر چل پڑی ہے کہ سچے کو جھوٹا، امین کو خائن، کالے کو سفید، سفید کو کالا اتنی آسانی سے بنایا جا رہا ہے۔ بار بار جھوٹ اتنا زیادہ بکتے ہیں کہ سننے والے اسی کو حق اور سچ سمجھنے لگے، اور جس اللہ کی ذات نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے ساری کائنات میں ہم کو عزت بخشا، اور ہماری جو جان ہے، ہمارا جو مال ہے، ہماری جو عزت و آبرو ہے، اس کی حفاظت کے جو راستے اس نے بتائے ہیں، اس کو یکسر فراموش کرتے ہوئے پھر الٹے آج کے اس زمانے میں اسلام کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ انسانی جانوں کو پانی سے بھی زیادہ سستا، دنیا کی کسی بھی ہلکی سی ہلکی چیز سے بھی زیادہ اس کو ہلکا بنا لیا ان لوگوں نے، اور الزام دھرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی اتاری ہوئی سچی کتاب قرآن مجید پر کہ یہ
دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ خون خرابے کی تعلیم دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، وہ اگر اس طرح کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لگتی۔ کیوں؟ کہ ان کو اسلام کی حقانیت اور سچائی کا پتہ نہ چلا۔ لیکن افسوس اور دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کے نام لیوا، اسلام کا نام لیتے ہوئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف ایسی گھناؤنی سازشیں کرنے لگیں۔ میں 2-3 آیات مبارکہ کے ساتھ ساتھ چند حدیثیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا ان پر خوب توجہ فرمائیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے گی، یہ ریکارڈڈ بیانات پہنچیں گے، وہ بھی توجہ کریں کہ اسلام سلام سے ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کرنے کے لیے کہا، جواب سکھایا گیا، اور آنے والی نسلوں نے، دوسری امتوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، سلامتی کے پیغام کو، امن و شانتی کے اس سندیش کو بھلا دیا، تو پھر آخری سندیش دود، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امن و امان، شانتی، سلامتی کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ہے رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد 23 سال کی مختصر سی زندگی میں رحمت کا ایسا پیغام عام کیا کہ وہ خاندان و قبیلے جو معمولی بات پر بیٹھے بیٹھے ہیں، شعر و شاعری چل رہی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بس میرے مزاج کے خلاف تمہارا شعر کوئی اچھا ہوا، اس پر تلواریں نکل پڑیں، برسوں تک جنگیں چلتی رہیں، معمولی سی اسباب پر برسہ برس لڑائیاں کرنے والی ان قوموں کے درمیان میں رحمت کا ایسا پیغام عام کر دیا۔ اور رحمت کی ایک اعلیٰ مثال حجۃ الوداع سے پہلے فتح مکے کے موقع پر ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ وہ لوگ جو 20-21 سال تک آپ کے جانی دشمن بنے رہے، آپ کے رحمت کے پیغام کو، آپ کے سلامتی کے پیغام کو ٹھکرا کر آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کا مال لوٹ لیا، آپ کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے کی کوشش کی، ایسے دشمنوں کو بھی ایسے وقت معاف کر دیا اور ان کے لیے معافی کا عام اعلان کیا جس وقت ہزاروں کی فوج ساتھ میں ہے، انتقام لینا چاہیں تو کوئی طاقت سامنے روکنے والی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہ لے کر معافی کا عام اعلان کیا۔ ایسے سچے دھرم کے داعی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آج کیا کیا الفاظ کسے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان پہلے اسلام کو اچھی طرح سمجھیں، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسلام کی سلامتی کی اس دعوت کو اپنے ملک میں اس قدر عام کریں کہ میڈیا کے ذریعے جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، امن کو دہشت کا نام دیا جا رہا ہے، سچے کو جھوٹے کا نام دیا جا رہا ہے، حق کو باطل کا جو نام دیا جا رہا ہے، ہم ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے اس کے ذریعے ہو، ہمیں عمل کے لیے
جو موقع فراہم کیا ہے اس کے ذریعے سچائی کے پیغام کو عام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہی ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ ہتھیار ایک دوسرے کو بیچے جا رہے ہیں، کوئی خریدنے والے ہیں، کوئی بیچنے والے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ننگی تلواریں بغیر میان میں رکھی ہوئی وہاں ایک دوسرے کو لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو، کبھی بھی کسی کو تلوار دینا ہے، نیزہ دینا ہے، چھری دینا ہے، اس کو کسی کے اندر بند رکھ کر دو۔ کیوں؟ کہیں کسی بھول چوک میں، غلطی میں اس کا جو نوک ہے وہ آگے کسی کو لگ نہ جائے۔ اس حد تک احتیاط برتنے والا یہ اسلام، آج اس پر دہشت گردی کے نام، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی بھائی پر کسی تلوار سے، کسی ہتھیار سے، کسی نیزے سے، کسی چھری سے، کسی بھی چیز سے اشارہ تک بھی نہ کرے۔ فَيَنزَعُ الشَّيْطَانُ مِنْ يَدِهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے ہاتھ سے نکلوا دے، پھسلوا دے۔ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پھر اس کی وجہ سے وہ شخص، اس کی وجہ سے وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کسی انسان پر گرے اور اس کی وجہ سے یہ پہلا انسان جہنم میں پہنچ جائے۔ اس حد تک تعلیم دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کہ جب کسی کو کچھ ضرورت ہو، کوئی بھی ہتھیار یعنی کوئی بھی نوکدار چیز، تیز چیز پکڑ کے کہیں چلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے پکڑ کے ایسے نہ چلو کہ کہیں آگے یا پیچھے سے کسی کو اس کا نوک نہ لگ جائے، اس کو اس طرح سے پکڑو تاکہ کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ ہائے 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 ہائے، یہ اسلام جو ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام، سلامتی کو عام کرنے کے لیے، خون خرابے کو روکنے کے لیے، انسانی جانوں کی قدر و قیمت کی اعلیٰ شان و مرتبت بتانے کے لیے اس حد تک تعلیم دیتا ہے، لیکن آج ان احادیث کو پڑھنے کی کہاں ہمارے پاس فرصت ہے؟ انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام میں کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس کے پاس بھی زندہ دل ہے اور وہ قرآن مجید کی اس ایک آیت کو بھی پڑھ لے، ایک آیت کو بھی پڑھ لے کہ جو جان بوجھ کر کسی انسان کی جان لے لے، کسی انسان کی روح کے ساتھ کوئی کھیلے، 5 قسم کی اللہ رب العالمین نے اس کو سزائیں سنائی ہیں۔ کتنی؟ 5 قسم کی سزائیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا اس کو یہ سنائی، پہلی دھمکی اس کو یہ سنائی کہ اس کا بدلہ اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، جہنم بہت ہولناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ دوسری وعید یہ سنائی خالدن فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ تیسری وعید سنائی وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ، اس کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ چوتھی وعید سنائی وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوریاں اس کے لیے ہوں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، 5ویں وعید یہ سنا رہا ہے کہ اللہ اس کے لیے بہت ہی بھیانک، بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جس کا بھی زندہ دل ہے یہ 5 وعیدیں سنے گا، اپنے آپ کو اگر ان وعیدوں سے بچانے کی کوشش نہ کرے، اسلام میں انسانی جانوں کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے، تو وہ مردہ دل انسان ہے، نہ سمجھ ہے۔ کیوں؟ جو اسلام انسانی جان کی اس قدر قیمت بیان کرے
اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو اس قسم کی 5 سخت سزائیں دینے لگے۔ کیا وہ اسلام خون خرابے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بلکہ اگر آپ سورہ فرقان کی آیتیں پڑھیں گے، مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کے جو سچے بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں، اور ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ ہے مومنوں کے اوصاف، لیکن اگر کوئی ان برائیوں کا ارتکاب کرے یلقا اثاما، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ پھر فرمایا یضاعف له العذاب، اس کو عذاب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یضاعف، بڑھتا رہے گا اس کا عذاب، اس کا عذاب زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ ایسی برائیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، جس میں سے ایک قتل، خون خرابہ اور کسی انسان کی جان کے درپے ہونا۔ میرے ملکی اور ملی بھائیوں، اسلام میں انسانی جان کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں۔ ہم پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ ذرا ریسرچ کرے، تحقیق کرے، تو یقیناً وہ اس سچائی کو ضرور پائے گا کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے، اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق کسی ایک انسان کا خون بہانا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کا یہ اعلیٰ پیغام کسی اور جگہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ لیکن کیا کہا جائے، بدقسمتی ہی کہا جائے گا کہ سچا پیغام رکھنے والے ہم جھوٹوں کے نام سے مشہور ہو رہے ہیں، امن کا پیغام رکھنے والے ہم، امن کی دعوت دینے والے ہم دہشت گردوں کے نام سے مشہور کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جہاں دشمنوں کی سازشیں ہیں، وہیں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے اس دعوت کو جس قدر عام کرنا تھا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج یہ الزام ہم کو سہنے پڑ رہے ہیں۔ اٹھیں، کھڑے ہوں، اسلام کے پیغام پر عمل کریں، اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل و خون خرابہ کتنی بری چیز ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت کتنی اہم ہے، اس کو ایک موقع پر اس طرح بیان کرتے ہیں، کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا، ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، الا من مات مشرکا، لیکن جو حالت شرک میں وفات پا جائے، شرک کے اوپر جس کی موت ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، او قتل مؤمنا متعمدا، یا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ اکبر، غور کریں، وہ انسان جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ قتل یہ دنیا کے اندر امن و امان کے خلاف فساد ہے، ظلم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ انہ لا یصلح عمل المفسدین، کبھی اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کے عمل کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو کرتے تو فساد ہیں لیکن نام دیتے اصلاح کا ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ بعض ایسی جگہوں پر جہاں لوگ امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، اپنے منصب حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیٹ اور گدی حاصل کرنے کے لیے، اور موجودہ وقت کے حاکموں کو بدنام کرنے کے لیے آ کر وہاں پر فساد کرتے ہیں۔ یہ دنیا آج اتنی سازش شدہ بن چکی ہے اور اتنی زیادہ مکاری کے ساتھ لوگوں کے خون کے ساتھ اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ امن و چین کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان فساد کو برپا کر کے، فساد کو عام کر کے، پھر وہاں پر خون خرابہ کرتے ہیں اور بدنام اسلام کو اور مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تحقیقات کھلتی ہیں اور سارے ریسرچ ہوتے ہیں، کمیشن بٹھائے جاتے ہیں، تحقیقاتی رپورٹ جب سامنے آتے ہیں تو مجرم کوئی اور نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں یہ ساری خبریں جب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اسلام کو اچھی طرح سمجھیں، اسلام کو سیکھتے رہیں، اسلام کا بغور مطالعہ کرتے رہیں اور اس پیغام کو عام کرتے رہیں۔ ہتھیار ڈال کے نہ بیٹھیں، ہم ہمت ہار کے نہ بیٹھیں کہ جی میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے پاس اتنی طاقت ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ اگر طاقت کسی اور کے ساتھ ہے تو کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت والا ہے؟ وسائل فلاں فلاں کے پاس ہے تو وسائل کا عطا کرنے والا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اس سے تو ہم اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، اس سے تو ہم اپنا رابطہ جما کے رکھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین حق کی جیت، سچائی کو عام اور سچائی کو اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے واضح کر کے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے کی حدیثوں میں سے ایک اور حدیث پر غور کریں کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر زیادہ قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ نیکیاں کر لیتا ہو، بہت نماز روزے پڑھ لیتا ہو، لوگوں کے ساتھ بڑے ہمدردی کے، رفاہی کے اور خدمت خلق کے کام کرتا ہو، لیکن ناحق کسی کا خون بہاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ جو بھی شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے یا قتل کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ اکبر، قتل کتنا بڑا جرم ہے، ذرا غور کرو۔ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے یا قتل کرنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ اس شخص کے کسی نفل کو بھی قبول نہیں کرتا اور اس کے کسی فرض کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی محرومی، زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد، زندگی بھر کی ساری اچھائیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کے چارٹر کو بیان کیا اور انسانی حقوق سے متعلق ہیومن رائٹس کے جو بہت سارے رائٹس بیان کر رہے تھے، وہیں پر آپ نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے لوگو، یہ جگہ حرمت والی جگہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا، اور یہ دن عرفہ کا بہت ہی حرمت و عزت والا دن۔ جیسے ان دنوں کی تم قدر کرتے ہو، اس مہینے کی قدر کرتے ہو، مکہ اور اس کے اطراف و اکناف کی اس جگہ کی قدر کرتے ہو، سن لو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عزت کے حقدار ہیں، اس سے بھی زیادہ ان کی قدر و قیمت ہے۔ لزوال الدنیا لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم۔ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے تو ایک طرف ایک انسان، ایک مسلمان کا ناحق خون بہے، یہ اللہ رب العالمین کو ذرا گوارا نہیں۔
سامعین محترم، ان آیات و احادیث سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ یہ قدر و قیمت صرف ایک مسلمان کے خون کی بتائی جا رہی ہے، نہ کہیں حدیثوں میں اسلام و ایمان کے حوالے سے جوڑ کر بیان کیا گیا، اس لیے کہ اسلام کا جو رشتہ ہے، کلمے کا جو رشتہ ہے، وہ یقیناً بہت اعلیٰ و بلند ہے۔ لیکن ذرا اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو یقیناً آپ دنیا بھر کے کسی بھی انسان، کسی بھی دھرم کا ماننے والا، کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والا، کسی بھی رنگ و نسل والا، کسی بھی زبان والا، اس کے بھی خون کی کیا قدر ہے اسلام میں، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، من امن رجلا، جو بھی آدمی کسی آدمی کو پناہ دے، امن دے، امن و امان کے ساتھ رہے، فقتلہ، اور پھر اس کو وہ قتل کر دے، فانا بریء من القاتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قتل کرنے والا اگر مسلمان بھی رہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا، اگرچہ کہ مقتول ڈیڈ جو پرسن ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اور قاتل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس قاتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ذرا ایک اور حدیث پر بھی غور کریں جو سنن نسائی، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول قیامت کے دن حاضر ہوگا، قاتل کو اپنے ساتھ پکڑ کے لائے گا، اللہ کے حضور لے آئے گا، تشخب اوداجہ دما، اس کی رگوں سے خون رستا ہوگا، فیقول، وہ مقتول اللہ سے کہے گا، اے ربی سل ھذا فیما قتلنی، اے اللہ اس سے سوال کرنا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ انسانی جان کی اسلام میں کس قدر قیمت ہے، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ معاملہ یہیں تک ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان، ذرا ساری حدیثوں کا، آیتوں کا خلاصہ ایک بار سنیے، کسی بھی انسان کی جان لینا کتنی بڑی برائی، کتنی بڑی خرابی، شرک کے بعد، نماز چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قتل کرنا ہے۔ دوسری خرابی اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، تیسری خرابی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کی وعید ہے، چوتھی خرابی اللہ کا غضب اس پر اترے گا، پانچویں خرابی اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، چھٹی خرابی اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ساتویں خرابی اس کے لیے عذاب بڑھتا رہے گا، آٹھویں خرابی کہ کل قیامت کے دن اور دنیا میں اس قاتل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی براءت کا اظہار کر دیں گے، نویں خرابی کہ یہ مقتول قاتل کو پکڑ کے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو پکڑ کے پوچھے گا کہ اے اللہ اس سے سوال کرنا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ آخر میں ذرا اس حدیث کو بھی سن لینا، ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کوئی اسلامی مملکت ہو، اسلامی سلطنت ہو، وہاں پر اگر کچھ نان مسلمز رہتے ہوں، اس طرح عہد و پیمان کے ساتھ رہنے والے کسی بھی غیر مسلم کو کوئی اگر قتل کر دیتا ہے تو وہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ حدیثیں سنی ہیں، آپ میں سے ہر ایک ان چند باتوں کو بھی یاد رکھے گا، پھر ان کو اپنے موبائل سے میں محفوظ کرے گا، آگے 2-2 4-4 10-10 آدمیوں کو سناتا رہے گا، اپنے ملنے جلنے والے غیر مسلموں کو سنائے گا کہ دیکھو جس اسلام کو تم لوگ آتنکواد، دہشت گردی، پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے نوازتے ہو، اس اسلام میں یہ حدیثیں ہیں، انسانی جان کی یہ قدر و قیمت ہے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے یہ تدبیریں بتائی گئی ہیں،
ابھی ہم نے تدبیروں کے حوالے سے یا وہ اصول و ضوابط نہیں بتائے ابھی کہ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو اصول بتائے ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر سنیں گے. صرف انسانی جان کی قدر و قیمت میں اس کو بچانے کے لیے یا جو اس کو ضائع کرتا ہے اس کے لیے کیسی وعیدیں ہیں، یہ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو کچھ پروپیگنڈا عام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے پروپیگنڈے سے ڈر کر دب کر کسی طرح سے مرعوب ہو کر اپنے آپ کو خاموش کروانے کے بجائے ہمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ملک کے ہر باسی کو اللہ رب العالمین اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمائے. چھوٹے ہوں بڑے ہوں، حاکم ہوں محکوم ہوں، اللہ رب العالمین سب کو اسلام کا یہ امن و شانتی والا دھرم سب کو اللہ رب العالمین پراپت کرے، سب کو یہ نصیب کرے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے اس کو اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرماتا رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. حاضرین جمعہ، یہ چند آیات اور احادیث تھیں جن میں آپ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اسلام کس قدر بہترین تعلیم دیتا ہے اور جو کسی انسانی جان کے در پہ ہوتا ہے اس کو کیسی سخت سے سخت وعیدیں سناتا ہے، یہ آپ نے کچھ احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں سنا ہے کہ انسان اپنے دین، اپنے مال اور اپنی عزت آبرو کو بچانے کی کوشش کرتا رہے. اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس نے یہ جو جان ہمیں دی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے. خود ہماری جان ہمارے پاس امانت، اور ہم سب ایک دوسرے کی جان کے بھی ایک طرح سے ذمہ دار ہیں. اس لیے اسلام میں نہ خودکشی کی اجازت ہے، نہ کسی کو مارنے کی اجازت ہے، نہ خودکش بمباری اور اس طرح کے حملوں کی اجازت ہے. ہم موجودہ وقت میں میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کو اتنا بھی سچ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے سچے دین کو پھیلانے میں خود ہی رکاوٹ بنے رہیں. یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. آج کچھ لوگ جہاں امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں اس سچے داعی اور اس امن کے پیامبر ان کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ بھی بہت بڑی دعوت کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا خوشخبری دی؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے نبی، ہم نے اسلام کے اس پھیلاؤ کے کام میں، آپ کے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، اور یہ بوجھ آپ اکیلے پر ہی نہ رہے، اس لیے ہم نے آپ کے کچھ ایسے ساتھی بھی تیار کیے کہ آپ سے یہ بوجھ کچھ ہلکا ہو. دیکھیے، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری تعلیم ہمیں دیتے ہیں. ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری دیجئے، مجھے فلاں دور جگہ سفر کر کے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ضرورت کی میں قدر کرتا ہوں، مجھے تمہاری تکلیف کا اور اس وقت میں جو ضرورت ہے اس کا احساس ہے، لیکن میرے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں ہے.
اور ہمارے نبی بڑے سخی تھے، کسی مانگنے والے کے مانگ کو رد نہیں کرتے، لیکن اس وقت کی ایسی مجبوری تھی کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے فلاں آدمی کے پاس سواری ہے زائد، اگر آپ کہیں تو وہ شخص اس کو وہ سواری دے سکتا ہے اور اس کا کام نکل سکتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ من دل علی خیر کفاعلہ، کسی کو خیر کا، نیکی کا، کسی کے کام آنے کا کوئی راستہ بتلا دے، اس بتانے والے کو بھی وہ نیکی کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ، وہ آدمی خود اپنے پاس سے سواری لا کے نہیں دیا، کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ یعنی یہ آدمی جس نے صرف اشارہ کیا کہ فلاں کے پاس ہے، اس کو بھی خوشخبری ملی کہ تمہیں بھی پورا اتنا اجر ہے جیسے کہ تم نے خود اپنی کوئی سواری اس کو دے دی اور اس آدمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دعوت کا کام، دین کا کام کبھی ہوتا ہے کہ بولنے والے کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ کسی بولنے والے کو ساتھ لے کر کہیں جا سکتا ہے، تو اس کو بولنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام کا مطلب ہر آدمی صرف بولنے والا ہی بن جائے نہیں، اس میں 10-20 قسم کے کام ہو سکتے ہیں۔ جذبہ نیکی کا رکھیں، دعوت کا رکھیں، خیر کو پھیلانے کا رکھیں، ہمارے ملک میں امن و امان کو بڑھانے کا رکھیں، اسلام کے شانتی والے اس پیغام کو پہنچانے کا رکھیں، اور یہ جذبہ جس قدر آپ نیک رکھیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کو اور طریقے سجھاتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام پر جو کچھ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ مسلمانوں میں دنیا بھر میں جہاں جہاں تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ ان سب کو ختم کر دے، اور جو لوگ کمزور جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ظالموں کو بھی ظلم سے اللہ رب العالمین بچا لے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم ولی علی المسلمین خیارہم واکفہم شر شرارہم، اللہم ولی علی المسلمین خیارہم واکفہم شر شرارہم، اللہم ولی علی المسلمین خیارہم واکفہم شر شرارہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔